بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آصف بٹ، آپ کا میزبان. اور آج آپ ایمرا پہ ایک بڑی اہم خبر ہے جس کے اوپر آج ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے. وہ ہے پراپرٹی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ کا، اور اس میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں شکایات ہیں لوگوں کی کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جعل سازی ہوتی ہے، اور مختلف جو کمپنیز ہیں جو ان ہاؤسنگ پروجیکٹوں کو، کمرشل پروجیکٹوں کو اس کی مارکیٹنگ کرتی ہے اور ان لوگوں کو کنوے کیا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی خریدیں، یہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ میں آپ کے لیے بڑی بہترین ہوگی جگہ، یہ آنے والے وقتوں میں بڑی قیمتی ہو جائے گی. تو لوگ ان کے اوپر اعتبار کر کے وہ وہاں پہ اپنی عمر بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ اس پہ ضائع کرتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں پرافٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، لیکن ان کو 2-3 سال کے بعد آخرکار دھوکہ ہوتا ہے. اسی حوالے سے پاکستان میں پراپرٹی کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے جی زمین.com. بڑے پروجیکٹ کیے ہیں اس نے آہستہ آہستہ، ساری DHA، پرائیویٹ سوسائٹیز، LDA، MDA، گجرانوالہ اتھارٹی، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے اپنے اثر رسوخ سے اپنا کام کرنا شروع کیا، ڈیلرز کو اپنے ساتھ ملایا. پھر ایک ٹائم آیا کہ ڈیلرز نے ان کو چھوڑنا شروع کیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ڈیلرز نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ بھی ایک شعبے سے وابستہ تھے، وہ بھی پراپرٹی کا کام کرتے تھے، وہ بھی پراپرٹی کا کام کرتے تھے. تو اس دوران ڈیلرز نے انکشاف کیا کہ جناب یہ تو بہت بڑے زمین.com والے چیٹر ہیں، یہ تو ہم سے ہمارا ڈیٹا لیتے ہیں اور ہمارے کلائنٹ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اور بیچ میں سے ہمیں فارغ کر دیتے ہیں. ان کو زمین.com نے 3-4 سالوں میں DHA سمیت بڑے بڑے جو شہر تھے، ان کی جو بڑے بڑے پروجیکٹ تھے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے قبضے جمانے شروع کر دیے. اور لوگوں کی انویسٹمنٹ سے، اپنی انویسٹمنٹ سے نہیں، لوگوں کی انویسٹمنٹ سے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے، کمرشل پروجیکٹ شروع کیے. تو ان کو بڑے زبردست قسم کے خواب دکھائے گئے کہ آپ جناب یہ لاکھوں روپے لگائیں، کروڑوں روپے لگائیں، اربوں روپے ہم آپ کو لے کے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی جناب دعوے تو بڑے بڑے تھے لیکن نکلا کچھ نہیں. جس کی مثال ہم دیتے ہیں جی کہ لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی، فیصل آباد کی جو ڈیلر ایسوسیشن ہے اس نے باقاعدہ طور پہ زمین.com کا بائیکاٹ کر دیا. ان کے کسی پروجیکٹ میں وہ حصہ نہیں لیتے، کوئی پروجیکٹ ان کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے DHA کا آخری سہارا ہے جی، زمین.com کا آخری سہارا ہے جی DHA، ٹھیک ہے جی. اور DHA میں وہ خود کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. DHA کے جو کمرشل پلاٹ ہیں اس کے اوپر کنسٹرکشن کر رہا ہے، جو انویسٹرز کے پلاٹ ہیں اس کے اوپر کنسٹرکشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور DHA کے ڈیلر جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی ایسوسیشنز ہیں پورے پاکستان کی، وہ بھی ان سے تنگ آ چکی ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ DHA انتظامیہ کی وجہ سے یہ خود کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ڈیلرز کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کرتا ہے، نیا معاہدہ کرتا ہے، پھر ان سے وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک لوگوں کے کروڑوں روپے کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے لاروں میں، ان کے وعدوں میں، ان کے خوابوں سے، وہ جو انہوں نے خواب دکھائے تھے، وہ بڑے اچھے اچھے خواب دکھائے تھے، ان میں ڈوب چکے ہوئے ہیں. جس کی ایک مثال ہے، ہم اسلام آباد چلتے ہیں جی. تو اسلام آباد میں زمین کا ایک پروجیکٹ ہے ایس مال، زمین ایس مال، اسلام آباد کا DHA میں بڑا مشہور پروجیکٹ ہے. 3 سال قبل انہوں نے کام شروع کیا تھا اور وعدہ کیا تھا جی کہ ہم آپ کو یہ ڈیولپ کر کے دیں گے. اور لوگوں کی انویسٹمنٹ سے، زمین.com کا آپ اپنا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، لوگوں کی انویسٹمنٹ سے یہ پلازا لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کے باوجود ابھی تک تکمیل نہیں ہو سکا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے خواب دکھایا ہے اس کی آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، پورا نقشہ ہے. اور جو موجودہ کنڈیشن ہے وہ آپ کو جو ہے زمینی حقائق جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں، تینوں پکچر میں نے آپ کو دکھا دی ہیں جو انہوں نے 3 سال سے مسلسل لوگوں کو کر رہے ہیں، دھوکہ دہی، لوگوں سے فراڈ، لوگوں سے چیٹنگ. اور اس کے بعد اب ملتان میں ان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کافی جو ہے لنگر آن ہو چکے ہیں. کراچی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی کافی جو ہے مشکلات کا شکار ہیں، انویسٹر پریشان ہیں، انویسٹروں کے اربوں روپے کے پورے پاکستان میں ان کے اوپر انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زمین.com ہے اس وقت جو بہت زیادہ لوگ جو ہیں اوورسیز پاکستانی اس میں آ چکے ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی رقمیں جو ہیں یہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں. تو خدایا آپ نے جو بھی کاروبار شروع کرنا ہے ان جیسی کمپنیوں سے بچیں، اور جو متعلقہ سرکاری ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں
اور جو بھی ڈیلر ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان جیسے لوگوں سے بچائیں، ان کی انویسٹمنٹ محفوظ کریں، تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں ایک اپنا جو سرمایہ کاری ہے وہ اس کو محفوظ کر سکیں، اور پاکستان کے قومی اور سرکاری اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان جیسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جو آنے والے چند سالوں میں اتنے پاکستان میں بااثر ہو چکے ہوئے ہیں کہ مختلف محکموں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ان کی سفارشات کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ تو شکریہ ناظرین، آئندہ بھی ملاقات ہوگی پراپرٹی کے کسی اور ایشوز کے اوپر۔ ہم آگاہے بگائے آپ کو ان جیسے جو ادارے ہیں، ان جیسے جو کمپنیز ہیں جو لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔